ایک ماں چند گھنٹے چھوڑ کر کے اپنے بچے کو اکیلا چھوڑ کر کے نہیں جاتی ہے، کسی کے حوالے کر کے جاتی چند گھنٹوں کے لیے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نہیں رہوں گی، پتہ نہیں ہے گھر کے اندر کیا ہو، کیسی تکلیف ہو، کیسی دقت ہو میرے بچے کو۔ لیکن وہ باپ جس کو اللہ نے خلیل اللہ بنایا تھا، اس نے اپنے دل کے اوپر کیسا پتھر رکھا ہوگا، کیسا مضبوط ارادے والا ہوگا، کیسا مضبوط دل والا ہوگا کہ جس نے اپنے بچے کو اور بیوی کو اس کھلے میدان کے اندر، اور ایسے میدان کے اندر کہ جہاں پر انسان کا سایہ بھی نہیں، نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ انسان ہے، ایسی جگہ کے اوپر چھوڑنا یہ کوئی معمولی بات ہے، چھوٹی موٹی بات ہے۔ کیوں چھوڑا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تاکہ یہ نماز کو قائم کرنے والے بنے۔ ایسے وقت میں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی دودھ پی رہے ہیں، لیکن ابراہیم کو کس چیز کی فکر ہے؟ دنیا کی فکر نہیں، دولت کی فکر نہیں، پراپرٹی کی فکر نہیں، عہدے اور منصب کی فکر نہیں، فکر ہے تو اپنے بیٹے کے لیے نماز کی فکر ہے، فکر ہے تو اپنے بیٹے کے لیے دین کی فکر ہے کہ اے پروردگار میرا بیٹا نمازی ہو جائے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ نماز کے قائم کرنے والا بنے، روئے زمین کے اوپر نماز کے قیام کا ذمہ دار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی۔ حفیظ جالندھری نے بڑے اچھے الفاظ میں اس دعا کو نقل کیا ہے۔ یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ دانا تھا، یہ وادی جس میں سبزہ تھا، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا۔ یہی ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہی اپنی زمینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی۔